اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نحو الواضح جزء الثانی میں آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے شروع کیا تھا مفعول مطلق کا درس، اس کے بحث میں ہم آج یہاں سے شروع کرنا ہے کہ ثم اذا رجعنا الى الامثلة الثلاثة الاولى، پھر جب ہم پلٹیں گے پہلی تین مثالوں پر وبحثنا فی معناها قلیلا، اور ہم نے تلاش کیا اس کے معنی کو۔ رأینا ان الکلمات المنصوبہ وہی لعبا، تو ہم نے دیکھا کہ جو کلمات منصوب ہیں وہ لعبا خطفا شربا، اضافت الى الجملة معنی جدیدا، اس نے جملوں میں ایک نیا معنی جوڑا۔ فإن لعب حسن لعبا، تو بے شک لعب حسن لعبا میں اقوی من لعب حسن، اس نے قوی کیا حسن کے کھیل کو، اسی لیے کہتے ہیں نا ایسا کھیلا جو کھیلنے کا حق تھا۔ لأننا في الجملة الأولى نريد أن نفهم السامع، اس لیے کہ ہم پہلے والے جملے میں سامع کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ ان حسنا لعب حقیقتا، کہ حسن نے حقیقت میں کھیلا۔ وَأَنَّهُ يَجِبُ أَلَّا يَشُكَّ فِي ذَلِكَ، اور وہ اس لیے کہ وہ شک نہ کرے اس میں، فَكَلِمَةُ لَعِبًا أَكَّدَتِ الْمَعْنَى، تو لفظ لعبًا نے اس معنی میں تاکید پیدا کی۔ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، اور اسی طرح کہا جائے گا باقی مثالوں میں۔ وَبِتَأَمُّلِ مَعْنَى الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ، اور دوسری تین مثالوں میں غور کرنے سے نَرَى الْأَسْمَاءَ الْمَنْصُوبَةَ فِيهَا، ہم نے دیکھا کہ اس میں منصوب ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ افادتنا فائدۃ جدیدہ، ایک نیا فائدہ۔
لأننا حينما نقول، اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں یثب النمر کہ چیتا کودتا ہے، ونسکت اور خاموش ہو جاتے ہیں، لا يفهم السامع الا حصول الوثوب من النمر، سننے والا نہیں سمجھتا سوائے چیتے کے کودنے سے، یعنی صرف اسے چیتے کا کودنا سمجھ میں آتا ہے۔ وَلَكِنَّنَا إِذَا قُلْنَا بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن اگر ہم اس کے بعد کہیں وثوب الاسد، شیر کا کودنا، فہم السامع نوع هذا الوثوب، تو سننے والے نے اس کودنے کی قسم کو سمجھ لیا۔ فهذا الاسم المنصوب بين نوع الفعل، تو یہ اسم نہ بین نوع الفعل، تو یہ جو اسم منصوب ہے اس نے فعل کی قسم کو بیان کیا۔ بین نوع الفعل، اس نے فعل کی قسم کو بیان کیا۔ كذلك يقال في المثالين الاخيرين، اور اسی طرح کہا جائے گا باقی دو مثالوں میں۔ وعند الرجوع الى الامثله الثلاثه الاخيره، اور جب ہم پلٹیں گے آخری تین مثالوں کی طرف، نرى اننا استفدنا من الاسماء المنصوبه، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے فائدہ اٹھایا اسم منصوب سے، فائدۃ ظاہرۃ، ایک ظاہری فائدہ، فإن أكل علي تدل على أن حصل منه أكل من غير أن نعرف عدد مرات هذا الفعل، فإن أكل علي کہ بے شک أكل علي سے یا أكل علي دلالت کرتا ہے کہ اس نے کھایا بنا یہ جانے کہ اس کام کو اس نے کتنی مرتبہ انجام دیا۔ فَإِذَا أَضَفْنَا إِلَى ذَلِكَ أَكْلَتَيْن، اور جب ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں اکلتین کے لفظ کا، اکلتین کے لفظ کا، عرف ذلك العدد، تو وہ عدد معلوم ہو جاتا ہے۔
وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، اور اسی طرح کہا جائے گا باقی دو مثالوں میں. وَالْآنَ نَسْتَطِيعُ أَن نَّقُولَ، اور ابھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کل اسم من هذه الاسماء، کہ ہر اسم ان اسموں میں سے التی تؤکد الفعل، جو فعل کی تاکید کر رہا ہے، او تبین نوعہ، یا اس کے نوع کو بیان کر رہا ہے، او عددہ، یا اس کے عدد کو بیان کر رہا ہے، یسمى مفعولا مطلقا، اسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے. Incoming voice call from Jafar by Manojit Jones. تو کیا ہے مفعول مطلق؟ کس کے لیے آتا ہے؟ بیان عدد، یا بیان نوع، یا بیان عدد، تاکید، نوع اور عدد، ان تین کاموں کے لیے مفعول مطلق آتا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیے القاعدہ. صحیح ہے. المفعول المطلق کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اسم منصوب. کیا ہوتا ہے؟ اس میں منصوب، موافق للفعل فی لفظہ، جو موافق ہوتا ہے فعل سے اس کے لفظ میں، یعنی جو مفعول مطلق ہوتا ہے اس کے لفظ اور فعل کے لفظ کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں، موافق ہوتے ہیں. جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یطہرکم تطہیرا، ضربا ضربتان. صحیح ہے نا، لفظ ایک ملیں گے. وَيَجِيُّ بَعْدَ الْفِعْلِ لِتَأْكِيدِهِ، اور کیا فعل کے بعد آتا ہے اس کی تاکید کے لیے. او لبیان نوعہ، یا اس کے نوع کو بیان کرنے کے لیے. او عددہ، یا اس کے عدد کو بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. مفعول مطلق وہ اس میں منصوب جو موافق ہو لفظ میں فعل کے، یعنی فعل کے لفظ اور مفعول مطلق کے لفظ ایک ہو، اور فعل کے بعد آئے گا کس کے لیے؟ اس کی تاکید کے لیے، یا اس کے نوع کو بیان کرنے کے لیے، یا اس کے عدد کو بیان کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ہے تمرینات. کہہ رہے ہیں استخرج من العبارات الاتیہ کل مفعول مطلق وعین ما کان منہ مؤکدا لفعلہ وما کان مبنیا لنوعہ او عددہ. انشاءاللہ اس کو کل کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.